السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آج کے کیسز کی تفصیلات۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہم نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی، اس کی آج سماعت ہے، جس میں ہم نے واضح گزارش کی تھی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے اور جلسے کی اجازت دی جائے۔ یہ درخواست جو ہے یہ ہفتے کے روز دائر کی گئی تھی، لیکن اس دن سماعت نہ ہو سکی، آج سماعت ہے۔ اسلام آباد میں ہمیں ترنول کے مقام کے اوپر جلسہ کرنے کی این او سی جو دی گئی تھی، اس کو اچانک سے ایک بہانہ بنا کر کے سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور اہل علاقہ کہہ رہے ہیں، وہ این او سی کینسل کر دی گئی اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم سے یہ این او سی جاری کی گئی تھی۔ یہ 4 مہینے کے بعد جلسہ ہونے جا رہا تھا، انہوں نے توہین عدالت کی ہے، لہذا کارروائی بھی کی جائے اور اجازت بھی دی جائے۔ اس دن سماعت نہ ہو سکی، آج ہو رہی ہے۔ تو آج یہی صدا ہوگی کہ ان گھسپیٹیوں کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو، جو کہ مسلسل 4 ماہ سے بار بار سزا کر چکی ہے، جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، آج عدت کیس کی سماعت ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر۔ عدت کیس میں آج مین اپیل جو ہے اس کے اوپر سماعت ہے، اور جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے عدت کیس کو ختم کیا جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ خاور مانے کا وہ جو کہتے تھے نا جنہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں، پلانٹ کیا گیا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے کہ جی 1 مہینے کا ٹائم بہت کم ہے بھائی، تم نے کیا اس پٹیشن کے اوپر لیٹنا ہے؟ مطلب کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی۔ وکیلوں پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں جی کہ آپ نے ہمیں مارا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آگ لگا دیا، پتہ نہیں کیا بندوقیں چھین لی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پہلے ایک جج کو بگایا گیا اور پھر نئے جج کے پاس کیس لایا گیا، نئے جج کے پاس کیس لٹکانے کے لیے جی میرا خاور مانے کا وکیل نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی خاور مانے کے ذریعے درخواست دی گئی ہے، اور کبھی کہا گیا جی کہ میں نے بھی کونسل کرنا ہے، انگیج نہیں ہے، اب ڈیٹ دے دی جائے، اب اگلی تاریخ پر بحث ہوگی، صرف اور صرف ٹیکٹس ڈیلے کرنے کے بہانے جو ہیں۔ تو آج اس میں جج افضل مجوکا کے پاس، جس نے ہماری درخواست جو ہے سزا معطلی کی خارج کی تھی، اس کے پاس مین اپیل ہے، تو آج سماعت ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ عدت کیس ایک ایسا جھوٹا کیس ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں آج تک اس طرح کا کیس نہیں بنا، اور صرف قصور کیا ہے یہ کیس بنانے کا، کیونکہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، تو بے شمار کیسز بنائے گئے، جن میں سے یہ بھی ایک وہ اخلاقیات کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے کہ لوگوں کے اندر ہو جائے کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کا کردار ہے تاکہ لوگوں کے اندر وہ ڈیمورلائز ہوں۔ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر یہ کیس بنایا گیا۔ اس وقت تک جو ہماری اطلاع کے مطابق صرف اس ایک کیس کے اندر پابند سلاسل ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی تک کوئی ایسا مقدمہ نہیں، ہاں چھپا کے وہ گرفتاری کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے کوئی اچھی امید نہیں ہے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تمام کیسز میں خان صاحب کی بیلز ہو چکی ہیں، یا پری بیلز کچھ مقدمات میں چل رہی ہیں، یا ان کی بریت ہو چکی ہے، تو یہ عدت والا کیس ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی قاضی فائز صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بعد بھی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ 74 ڈیز کے بعد درخواست لگنا سپریم کورٹ کے اندر، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ 1 سال سے زائد ٹائم ہو گیا ان لوگوں کو، وہ بے گناہ پابند سلاسل کیے ہوئے ہیں، کوئی ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، نہ ادھر میڈیا کی ایکسیس ہے، نہ ادھر پراپر فیملی کی ایکسیس ہے، نہ ادھر وکلاء کی ایکسیس ہے، اور ایک کرنل صاحب ہیں، میجر صاحب ہیں، وہی 1-2 دن کے اندر آپ نے کی دیکھا ہے کہ موقع بھی نہ دیا جائے، 2 دن کے اندر کہا جائے جی کہ ٹرائل مکمل ہے، تو وہاں تو صرف یہی ہے یس اور نو، اس طرح کا قانون ہے، بس سزا دے دو جی، اڑا دو جی، بس کر دو جی۔ تو وہ وہاں پر ان کا ٹرائل مکمل کیا گیا ہے، اور وہاں سپریم کورٹ نے کہا کہ جی فیصلہ نہ دیا جائے وہاں ٹرائل چلایا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جائز، بلکہ یہ آنا چاہیے تھا کہ یہ تب تک سویلین کے پاس بھجوایا جائے ان کو جب تک یہاں پر معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا۔ تو یہ من مرضی کے حکم دے کر، اور ہمیں کہنا جی کہ ہم نے اسٹے لیا ہوا ہے۔ آپ کے پاس 9 مئی کے جتنے مقدمات ہیں جو باہر چل رہے ہیں، ان میں کون سا اسٹے ہے؟ دینا فیصلہ، کیونکہ آپ کے پاس شواہد نہیں ہے۔ لاہور میں جتنے ہمارے لیڈرشپ قید ہے، یہاں پر عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات ہیں، وہاں پر مقدمات ہیں، لیکن کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب کیس ایکویٹل کی طرف ہم درخواست دیتے ہیں کہ یہ بری کیا جائے، ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، 3 مقدمات اسی وجہ سے بری ہوئے کہ ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے۔ تو سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب دوسری عدالتیں موجود ہیں تو کیوں سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو؟ مطلب کلبھوشن یادو کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں، حسان نیازی، حیدر ہو، کوئی ان میں سے ایک بندہ بھی آج تک آپ نے کسی اور عدالت میں پیش نہیں کیا، جب عدالتیں دوسری بتاتی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، پاکستان تحریک انصاف کی کے لیے 2 بڑی خوشخبریاں نعیم حیدر پنجوتا صاحب بتا رہے تھے۔ ایک تو سویلین کا جو ٹرائل ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ جو ایک سامنے آیا تھا، اس پر صوبوں اور وفاق کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست دے رکھی تھی، اب اس پر بھی فیصلہ بہت جلد آنے والا ہے۔ 7 رکنی بینچ اس کیس کو انٹرٹین کر رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ اس کیس کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ جو عدت میں نکاح والا کیس ہے، اس حوالے سے بھی آج جو سلمان صفدر صاحب ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے،
ان کا کہنا تھا کہ اس کی بھی امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد اس کا بھی فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ اگر ان 2 کیسوں کے فیصلے سامنے آ جاتے تو پھر کوئی امر مانے نہیں ہے کہ عمران خان کو باہر آنے سے روکا جا سکے، برعکس اس کے کہ کوئی نیا کیس ان پر نہ بنا دیا جائے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی تحریک انصاف کے کسی رہنما کو عدالت سے ریلیف ملتا ہے یا عدالت اس کو بری کرتی ہے تو ان پر کوئی نیا کیس ڈال کر ان کو وہیں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ عمران خان اس وقت پابند سلاسل ہونے کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ سیاست کا محور خان صاحب کو ہی سمجھا جاتا ہے، اور خان صاحب سے ہی تمام سیاست شروع اور تمام سیاست کا خاتمہ آج کل دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو تک اللہ حافظ۔